بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سیمیسٹر 1 کے لیے اصول تحقیق و تدوین کے دوسرے لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے تحقیق کے معنی متعین کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مختلف محققین نے تحقیق کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے مطابق تحقیق کیا ہے اور تحقیق کے عمل کو کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جتنی کتابیں تحقیق کے موضوع پر چھپی ہیں، جو ہم اصول تحقیق کی روایت میں جن کا جائزہ لیں گے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں، سبھی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ تحقیق کی تعریف متعین کی جائے، اور بے شمار آراء اس سلسلے میں مل سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی بات، جو اصل بات جس تک میں آپ سب کو پہنچانا چاہتا تھا، وہ یہ ہے کہ تحقیق کا عمل صرف خود کسی چیز کی حقیقت کو سمجھنا نہیں، بلکہ دوسروں تک کسی چیز کی حقیقت کو پہنچانا بھی ہے۔ یہ سب سے اہم بات گزشتہ لیکچر میں تھی کہ تحقیق صرف اس بات کا نام نہیں کہ آپ نے خود سچائی دریافت کر لی، بلکہ تحقیق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اس سچائی کو دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھیں گے اور اس تعریف کو ذہن میں رکھیں گے، تو آئندہ آنے والے مراحل میں جو ہم تحقیق کے بارے میں پڑھتے جائیں گے، ہمیں بہت آسانی ہوگی اور ہم سمجھ سکیں گے کہ اصل میں ہم تحقیق کے کس مرحلے کی بات کر رہے ہیں، اس مرحلے کی جہاں ہم خود اشیاء کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس مرحلے کی جہاں ہم دوسروں تک اشیاء کی حقیقت پہنچانا چاہتے ہیں۔ تحقیق حقیقت کی تلاش کا نام ہے، اور حقیقت کی تلاش صرف خود تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تحقیق کے عمل میں حقیقت دوسروں تک پہنچانا بھی ایک محقق کا کام ہے۔ میرا آج کا موضوع جو گزشتہ موضوع کے ساتھ آگے پیوست ہے اور اسی کا آگے سلسلہ ہے، وہ یہ ہے کہ تحقیق کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، تحقیق کیوں کی جاتی ہے۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ موضوع جو ہے اس کو آپ اپنے پاس ایک نوٹ کی صورت میں محفوظ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے، ان کتابوں سے کچھ اخذ کریں اور اس موضوع میں شامل کریں۔ آج جو خصوصی کتاب آپ لوگوں کو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جس کا آپ خاص طور پر مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، میں کچھ اس کا حصہ آپ کو تھوڑا بہت کچھ اس کے بارے میں پوائنٹس بتا رہا ہوں تحقیق کے مقاصد کے حوالے سے۔ یہ کتاب جو ہے یہ کرافٹ آف ریسرچ، دا کرافٹ آف ریسرچ بہت عمدہ کتابوں میں سے ایک ہے، جو میری نظر سے پچھلے لیکچر میں نے آپ سے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا، پروفیسر زینا اولیری کی کتاب شارٹ گائیڈ ٹو ڈوئنگ ریسرچ، جو سڈنی یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں۔ لیکن وہ کتاب اپنی جگہ وہ بہت خوبصورت کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن جو یہ کتاب ہے دا کرافٹ آف ریسرچ، یہ میرے خیال میں تحقیق پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو انگریزی زبان میں جدید تحقیق کے اصول وضع کرنے کے لیے اور طالب علموں کی رہنمائی کے لیے، یہ ان میں سے بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ دا کرافٹ آف ریسرچ جو ہے یہ شکاگو سے، امریکہ کا شہر ہے، وہاں سے چھپی تھی، یونیورسٹی آف شکاگو پریس سے 2008 میں، جدید تحقیقی اصولوں پر مبنی ہے، اور اس کے 3 بڑے مصنفین ہیں، جن میں اس کے پہلے مصنف جو ہیں وہ ڈبلیو سی بوتھ پروفیسر ہیں امریکہ کی یونیورسٹی میں شکاگو میں، اور دوسرے اس کے جو مصنف ہیں وہ جی جی کولمب، اور تیسرے مصنف جو ہیں اس کے وہ جیم ولیمز ہیں۔ یہ کتاب آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گا اس لیکچر کے اختتام پہ، اور میری خواہش ہوگی
کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. اردو کتب پڑھیں گے آپ، بڑی آسانی سے پڑھی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انگریزی کتب بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں. اس لیے کہ موجودہ دور میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے اور اردو کو لے کر آگے بڑھنا ہے تو ساتھ ساتھ کچھ انگریزی زبان کا علم بھی آپ کو ہونا چاہیے، اور انگریزی زبان کی کچھ کتابیں جو ہیں ان کا مطالعہ بھی آپ کو کرنا چاہیے. اس کتاب کا کچھ حصہ میں نے ترجمہ بھی کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ میں بہت جلد اس کو مکمل کر کے تو کسی کتابی صورت میں سامنے لے آؤں. آدھی سے زیادہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس کے کچھ ریفرنسز اس میں آئیں گے آج کے لیکچر میں. تو بسم اللہ کرتے ہیں. تحقیق کے مقاصد کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہم جو تحقیق کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود ایک عمومی اگر جائزہ لیں، ایک برین سٹارمنگ اگر کی جائے کہ ہاں بھی تحقیق کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، تو یقیناً ایک تو مقصد ہمارے سامنے یہ ہوگا کہ ہم ایک مقالہ لکھنا چاہتے ہیں، ایک سندی مقالہ، اور اس کے بعد ایک ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایم فل ہو جائے. یہ بھی ایک مقصد ہے بہرحال تحقیق کا. پھر ہمارا یہ بھی مقصد ہم ہو سکتا ہے کہ تحقیق کے مقاصد جو ہیں ان کے سلسلے میں ہم کہیں کہ جی دنیا میں بہت سی الجھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. یہ عام طور پر کہی جانے والی باتیں ہیں، لیکن اصل میں تحقیق کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے خاص مقصد کو سمجھنے کے لیے آپ ایک قول پر غور کریں جو ابھی جو میں نے جس کتاب کا آپ کو حوالہ دیا ہے، ڈبلیو سی بوتھ کی اس کتاب میں ان کا یہ قول ہے، اور یہ کوٹیشن آپ کے سامنے آپ کو جو میں اس کے ساتھ جو ہینڈ آؤٹ شیئر کر رہا ہوں اس میں آپ کو یہ کوٹیشن ابتدا میں مل جائے گی. اس قول پر آپ غور کریں. وہ کہتے ہیں کہ ان فیکٹ ریسرچ رپورٹڈ بائی ادرس ان رائٹنگ از دا سورس آف موسٹ آف وٹ وی آل بلیو. کیا مطلب کہ در حقیقت تحقیق جو دوسروں نے ایک رپورٹ کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہے، کسی مقالے کی صورت میں، یہ جو کتابیں ہم تحقیق کی پڑھتے ہیں، ان رائٹنگ لکھی ہوئی تحقیق جو کتابی صورت میں، تحریری صورت میں ہم تک پہنچی ہے، وہ ذریعہ ہے، وہ بنیادی ذریعہ ہے ان تمام باتوں تک رسائی کا جن پر ہم یقین کرتے ہیں. آپ کبھی غور کریں کہ ہم کس طرح تاریخ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے چلے جاتے ہیں. ہم مذہب میں یقین رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث ہماری زندگی میں شامل ہیں. یہ تمام باتیں ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم تک محققین کی لکھی ہوئی رپورٹس کے ذریعے پہنچتی ہیں اور ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں. اسی طرح ادبی دنیا ہو یا سائنس کی دنیا ہو یا تاریخ کی دنیا ہو، واقعات ہوں، یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچتی ہیں؟ ہم تک دوسروں کی لکھی ہوئی رپورٹ کے ذریعے پہنچتی ہیں. دوسرے جو ہم سے پہلے تھے، جنہوں نے خود بھی سچائی تک رسائی حاصل کی اور ہم تک سچائی پہنچانے کے لیے اس سچائی کو ایک رپورٹ کی صورت میں مرتب کیا. اب وہ رپورٹ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بنی اور آنے والی نسلوں نے اسے پڑھا اور اس میں بیان کیے گئے حقائق پر یقین کیا. تو ہم جو کچھ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، ہم اسے اس لیے درست سمجھتے ہیں کہ ہم تک معتبر اور باوثوق ذرائع سے وہ حقائق پہنچائے گئے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حقائق پہنچانے والوں نے بددیانتی نہیں کی، اس لیے ہم ان پر یقین کرتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آج میں یا آپ کسی حقیقت تک رسائی چاہتے ہیں،
اگر آج میں یا آپ کسی سچائی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور پھر اسے ایک رپورٹ کی صورت میں یا ایک کتاب کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ آنے والی نسلوں تک ہماری دریافت کی ہوئی سچائی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوگی۔ گویا تحقیق کا بنیادی مقصد کیا ہوا کہ ہم اپنے دور میں کچھ ایسی سچائیوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو علم میں اضافے کے مترادف ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ سچائیاں معلوم کر لیتے ہیں اور یہ حقائق دریافت کر لیتے ہیں تو ہم ان حقائق کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ حقائق دریافت کرنے کے لیے ہم ماضی میں کی گئی تحقیق کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کیا ہم سے پہلے جن محققین نے ان موضوعات پر قلم اٹھایا یا ہم سے پہلے جن محققین نے ان موضوعات کو دیکھا، پرکھا، جانچا اور ان کے با اعتبار حوالے تلاش کیے اور ان پر تحقیق کی، ہم ان کو بنیاد بناتے ہیں؟ انسانی ترقی کا راز ہی یہ ہے کہ گزشتہ نسلوں کی دریافتوں پر آئندہ نسلوں کے لیے تعمیرات کی جاتی ہیں۔ ہم اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں، اپنے حال میں تحقیق کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے اس تحقیق کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ گویا ہم ایک کڑی ہیں ماضی اور مستقبل کے درمیان علمی ترقی میں۔ علم کا سفر ماضی اور مستقبل کے درمیان ہم پر آ کر رکتا ہے اور ہم سے اعتبار پا کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو تحقیق کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوا کہ ہم ماضی کی تحقیق کو بنیاد بنا کر نئے حقائق دریافت کریں اور ان حقائق کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ تحقیق میں بنیادی بات ہے لکھنا۔ ہم لکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ یہ بات ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈبلیو.سی. بوتھ کی کتاب میں نے آپ لوگوں کے لیے جو ہینڈ آؤٹ دیا ہے، اس کے میں نے کچھ پوائنٹس بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ان پر غور کیجیے گا۔ انہوں نے ہم کیوں لکھتے ہیں کہ عنوان کے تحت بڑی خوبصورتی کے ساتھ تجزیہ کیا ہوا ہے کہ ہم لکھتے لکھتے کیسے تحقیق تک پہنچتے ہیں۔ تحقیق جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے اور کہاں پر ہمیں لکھتے ہوئے تحقیق کی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے اور ہم باقاعدہ تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں۔ ہم کیوں لکھتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ کوئی بھی انسان جب لکھتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس لیے لکھتے ہیں، جو ڈبلیو.سی. بوتھ نے کہا ہے، پروفیسر بوتھ نے، کہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم یاد رکھ سکیں۔ ہم اپنی یادداشتوں کے لیے چیزوں کو لکھ کر رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہماری یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں سوچتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں محفوظ رہ سکیں، اس لیے ہم انہیں تحریر کی صورت میں ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں اسے اچھی طرح سمجھ سکیں۔ کیا مطلب؟ ہماری سوچیں جب تک ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں وہ الجھی ہوئی ہوتی ہیں، الجھے ہوئے دھاگوں کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم ان تمام سوچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ان کا موازنہ کر کے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن جب ہم اپنی سوچوں کو ایک تحریری صورت دیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی سوچیں ان کے دماغ سے نکل کر ایک کاغذ پر آ جاتی ہیں تحریر کی صورت میں، اور پھر ہم ان پر غور کر کے ان کا موازنہ کر کے ان میں سے نئے نتائج نکال سکتے ہیں۔
اور جو تیسرا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے پروفیسر بوتھ نے کہ ہم کیوں لکھتے ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے تصورات کی درست تفہیم کر سکیں اور ان کی حقیقی وقت کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنے وسیع تصورات ہیں۔ دیکھیں انسان جب تک اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو سوچتا ہے، ہم تھوڑے سے اناپرست ہوتے ہیں اس معاملے میں، ہم تھوڑے سے اپنی سوچ کو پسند کرتے ہیں، ہم خود اپنے عشق میں گرفتار ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے دماغ میں کچھ چیزوں کو سوچتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ باتیں بہت اہم ہیں اور شاید ہم سے پہلے کسی نے یہ باتیں کہی بھی نہیں اور شاید ہمارے بعد بھی کوئی نہیں کہے گا۔ لیکن جب ہم ان باتوں کو تحریری صورت میں لاتے ہیں اور اپنے سامنے رکھتے ہیں تو رفتہ رفتہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی وسیع نہیں تھی جتنی ہم انہیں سمجھتے تھے۔ میں نے کہیں مشتاق احمد یوسفی صاحب کی ایک بات پڑھی تھی کہ انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی جو تحریریں ہوتی ہیں، جو مضامین ہوتے ہیں، انہیں لکھنے کے بعد پال میں لگا دیتا ہوں، پال میں لگانا اس کو فائل میں رکھ دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں ان کو رکھ دیتا ہوں اور کافی عرصہ پڑا رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو ان مضامین کو پھر سے پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قابل ہیں اور ان کا درجہ کیا ہے۔ اگر آپ کبھی غور کریں تو ہماری اپنی لکھی ہوئی تحریریں جب ہم کچھ عرصے بعد پڑھتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ تحریر کے اعتبار سے کیا ہے، اور بعض اوقات وہ تحریریں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بڑی شاندار تھی، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ تحریریں جو ہیں یہ کوئی خاص اس قابل نہیں تھی۔ ایک مجھے اس سلسلے میں اپنے دوست کا، ایک سلمان صدیق میرے بہت اچھے دوست ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، شاعر ہیں، ان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم جس زمانے میں ہاسٹل میں ہوا کرتے تھے تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور جاتے ہوئے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ میز پر پھینک کر چلے گئے، ایسے ہی جیسے لاؤ بالی بن۔ میں نے بعد میں جب وہ ٹکڑا اٹھا کر دیکھا تو اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر تھا کہ مجھے دیوتا تو بنا دیا تیری چاہ نے، مگر آسماں سے گرا دیا تیری چاہ نے۔ میں نے وہ شعر پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ مجھے دیوتا تو بنا دیا تیری چاہ نے، اگر آپ انسان اور خدا کے رشتے کے حوالے سے دیکھیں اس کو، مگر آسماں سے گرا دیا تیری چاہ نے، کہ محبت میں اس کو پتھر کا دیوتا تو بنا کر اس میں خدا کو دیکھنا شروع ہو گئے تم، لیکن اسے آسمان سے نیچے لے آئے اور آسمان سے گرانا۔ تو میں نے وہ سنبھال لیا، تو جب وہ دوسرے دن ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جناب آپ نے اتنا زبردست شعر لکھا اور آپ اس کو اس طرح پھینک کے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ وہ تو بالکل بیکار تھا، تو وہ تو میں نے اس لیے پھینک دیا کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا۔ تو میں اس وقت مجھے یہ اندازہ ہوا، بعد ازاں انہوں نے اس کو بڑی خوبصورت غزل کا روپ دیا، تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ جب لکھنے والا خود اپنے لکھے ہوئے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا درست نقاد بہت کم ہوتا ہے، وہ اس کا اچھا نقاد نہیں ہوتا۔ غالب بہت اچھے نقاد تھے اپنے لکھے ہوئے کے، انہوں نے اپنا جو متداولہ دیوان منتخب کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے، لیکن اکثر اوقات تخلیق کار جب اپنی تخلیق کو تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ اس کی وقت کا درست اندازہ نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ جب ہم اپنے خیالات کو، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہن میں بہت زبردست خیالات ہیں، انہیں لکھتے ہیں تو لکھ کر ہم ان کی وقت کا درست اندازہ لگاتے ہیں۔ تو ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم یاد رکھ سکیں، ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے تصورات کا تجزیہ کر سکیں، ان کا موازنہ کر سکیں، انہیں سمجھ سکیں، اور ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات اور تصورات کی وقت کا اندازہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو کچھ لکھتے ہیں اسے جب ہم دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بار پھر میں تھوڑا سا وہی دا کرافٹ آف ریسرچ کی طرف جاؤں گا۔ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں دوسری کوٹیشن جو اس میں سے لی گئی ہے اس پر ذرا تھوڑا سا غور کریں، تو یہاں سے میں ایک قدم آگے بڑھوں گا تحقیق کے عمل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ رائٹنگ اے ریسرچ رپورٹ از فائنلی
thinking in print, but thinking from the point of view of your readers. کہ حتمی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہم ریسرچ رپورٹ یا مقالہ لکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہم پرنٹ کی صورت میں سوچتے ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی تحریر کی صورت میں ہماری یہ ایک سوچ ہوتی ہے، لیکن ہماری یہ سوچ ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نے خود سوچا اور اس کو بھول گئے۔ انسان جب تک اپنی سوچ کو اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے وہ اسے اس تنقیدی نظر سے نہیں دیکھتا جس تنقیدی نظر سے تب دیکھتا ہے جب وہ سوچ دوسروں تک پہنچتی ہے۔ ہم جب کوئی مقالہ لکھتے ہیں تو وہ مقالہ صرف اپنے لیے نہیں لکھتے، ہم اسے اپنے قاری کے نقطہ نظر سے لکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ قاری کے نقطہ نظر سے جب ہم کسی چیز کو لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قاری ہم سے کچھ سوالات کر سکتا ہے، وہ ہم سے کچھ پوچھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم قاری کے سامنے اپنا یہ نقطہ نظر پیش کریں گے تو ہمارا قاری ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب علی آپ نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ کچھ دعوے آپ نے کیے ہیں، یعنی آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو میرا موضوع ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا جب آپ لکھتے ہیں تو کسی مثلاً آپ شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو جو پڑھنے والا ہے جو قاری ہے اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کی کتاب ایک قاری کے سامنے، ایک آپ کا لکھا ہوا مضمون یا آپ کی کتاب پیش کی گئی ہے قارئین کے سامنے۔ اب آپ کا قاری جو ہے وہ آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس دعوے کا کوئی ثبوت دیا ہے آپ نے اس کتاب میں؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو فیض احمد فیض ہیں یہ شاعری کو ادب برائے ادب تک محدود نہیں رکھنا چاہتے بلکہ اسے زندگی میں تبدیلی کی بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے۔ قاری کہتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ دعویٰ کیا تو اس کا کوئی ثبوت دیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود آپس میں گفتگو کریں یا ہم خود اپنے دماغ میں سوچیں تو ہم اس ثبوت کی ضرورت ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن جب ہم ایک تحریری رپورٹ کی صورت میں کسی دوسرے کے لیے، کسی اور قاری کے لیے یہی دعویٰ پیش کریں گے تو ہمیں اس کا ثبوت دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ چنانچہ آپ کہیں گے کہ جناب آپ ان کا کلام اٹھا کر دیکھیں جہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ یعنی میں ماضی میں جب ایک شاعر کے طور پر تھا تو میں صرف یہ سمجھتا تھا کہ اس محبوب کا عشق ہی زندگی ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں تھی، میری خواہش تھی۔ اور حقیقت کیا ہے آگے انہوں نے بیان کر دی کہ ان گنت صدیوں کے تاریک بہی مانا تلس، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ ماں۔ کیا مطلب ہوا کہ ادب برائے ادب کا نظریہ وہ تھا کہ جہاں تیری صورت سے عالم میں بہاروں کو ثبات تھا، لیکن ادب برائے زندگی کیا ہے کہ اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ تو ہم نے اب یہ ایک ثبوت پیش کیا اپنے قاری کے لیے۔ تو جب ہم تحریری صورت میں اپنے اس دعوے کو لکھیں گے کہیں تو ہم سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے اس دعوے کا ثبوت پیش کرو۔ چنانچہ
جب ایک محقق لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک ایسا منظرنامہ ہوتا ہے، ایک ایسی صورتحال اس کے پیش نظر ہوتی ہے کہ جہاں اسے اپنے ہر دعوے کا کوئی نہ کوئی ثبوت دینا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ تصور کریں کہ آپ کا قاری آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ثبوت دیا ہے اس کا آپ کے اس دعوے سے یا اس آپ کے تھیسس سے اس کا کوئی تعلق ہے، متعلقہ کیسے ہے یہ؟ تو اس کا تعلق ایک ہم اس کے سامنے اپنے مقالے میں ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ متعلقہ بات ہے، اس کا اس سے یہ تعلق بنتا ہے۔ اسی طرح آپ تصور کریں کہ آپ کا قاری آپ سے پوچھے کہ آپ کے دعوے میں موجود جو یہ آپ نے نیا علم ہمارے سامنے تحقیق کی صورت میں پیش کیا ہے، یہ علم کیا اضافہ کرتا ہے بھئی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو پروفیسر بوتھ ہیں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جب اپنا مقالہ مکمل کر چکتے ہیں اور اپنے ممتحن کے سامنے رکھتے ہیں تو فرض کریں کہ آپ کا ممتحن آپ کا مقالہ کھولے بغیر آپ سے کہے کہ اچھا جناب آپ نے یہ مقالہ مکمل کر لیا، تو پھر کیا فرق پڑا؟ یعنی اس مقالے کے تحریر کرنے سے پہلے کیا نہیں تھا جو اب ہے؟ چنانچہ آپ جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہوئے آپ کے پیش نظر آپ کا قاری ہوتا ہے، وہ قاری کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ وہ قاری آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا بھی ہو سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے آپ کی ہر بات کو آمنا و صدقنا وہ اس پر عمل کرتا چلا جائے۔ آپ کا جو قاری ہے وہ کوئی ممتحن بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کو پاس کرنا ہے، اور آپ کے کیس میں ہمارے جو سندی تحقیق کے لیے ہم سب لوگ جو کام کرتے ہیں، ہمارے کیس میں وہ قاری جو ہے وہی سامنے ہوتا ہے کہ ہم سے جو سوالات یقیناً کرے گا کہ آپ نے جو کچھ لکھا وہ کیا لکھا۔ تو جب آپ قاری کے نقطہ نظر سے لکھتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے خیالات کو سخت تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ تحقیق میں جب آپ ایک مقالہ لکھتے ہیں یا ایک تحقیق پیش کرتے ہیں تو اس کے پہلے مقصد سے آپ اس کو ملائیں ذرا۔ پہلا مقصد کیا تھا کہ ہم ماضی میں ہونے والی تحقیق کو بنیاد بنا کر نیا علم دریافت کرتے ہیں اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اب ذرا اس میں اس بات کا اضافہ کریں کہ ہمارے پیش نظر آنے والی وہ نسلیں ہوتی ہیں جو ہمارے قاری ہیں، وہ نسلیں جو ہم سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے یہ دعوے کیے تو ان کی بنیاد کیا تھی، آپ نے یہ دعوے کیے تو ان کے پیچھے کیا ثبوت تھے، کیا کوئی دستاویز تھی، کیا کوئی شہادت تھی، یا کوئی منطقی دلیل ایسی جو آپ کی اس دعوے کی بنیاد بن سکے۔ چنانچہ ہم یا تو کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں وہاں پہ، یا ہم کسی کے کہے ہوئے کوئی قول پیش کرتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی منطقی دلیل دیتے ہیں جو اس کی توجیہ بن جاتی ہے اور ہمارا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ تحقیق کے مقاصد میں ہمارے پیش نظر اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ نسلوں کے علم میں اضافہ کر کے اسے آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیش نظر یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ علم آئندہ نسلوں تک اس حالت میں منتقل کرنا ہے کہ ہمارا کوئی دعویٰ بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے اور بغیر بنیاد کے نہ ہو۔ اب ذرا میں تھوڑا سا اپنے اردو ہمارے جو محققین ہیں ان کی کچھ آراء پر تبصرے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محققین نے اس کے تحقیق کے مقاصد کو کس انداز میں دیکھا ہے اور انہیں کس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میں زیادہ آپ کو بتایا کہ میں آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ اس میں سے دیکھیں، کتابوں میں سے ڈھونڈیں۔ آج میں صرف دو، میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو صرف دو جو محققین ہیں ان کی آراء آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کا انتخاب اس لیے نہیں کیا
کہ یہ محققین کون ہیں، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو یہ دو آراء آپ کے سامنے۔ پہلی رائے جو ہے وہ ڈاکٹر نثار احمد زبیری کی ہے۔ ان کی کتاب 2000 میں چھپی تھی جس کا نام تحقیق کے طریقے ہے۔ یہ کراچی سے کتاب چھپی تھی، فضلی سنز لمیٹڈ سے، اور اس کے صفحہ نمبر 16 پر یہ رائے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر نثار احمد زبیری کہتے ہیں کہ تحقیق کے مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم حیات اور ماحول کی زیادہ سے زیادہ قرین قیاس تفہیم کر سکیں۔ یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں یہ تینوں قسمیں موجود ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس تفہیم کی بنیاد پر نئے نظریات کی تشکیل کر سکیں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ نئے نظریات کی بنیاد پر مسائل کا حل پیش کریں۔ اب ذرا تھوڑا سا اس بات پر غور کیجئے کہ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے کہا ہے وہ کیا ہے کہ حیات اور ماحول کی زیادہ سے زیادہ قرین قیاس تفہیم۔ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ ہم ماضی کے علم کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں، یعنی ہمارے چاروں طرف زندگی کیسی تھی، ہمارا ماحول کیسا تھا، ہم نے اسے کیسے سمجھا اور گزشتہ نسلوں کی تحقیق کی روشنی میں اسے کیسے دیکھا۔ یہ پہلا مقصد ہے تحقیق کا، کہ اس کو سمجھا جائے۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ اس تفہیم کی بنیاد پر نئے نظریات کی تشکیل، نئی تھیوریز پیش کرنا، نئے آئیڈیاز دینا، نئے خیالات، نظریات پیش کرنا کہ اگر ہم زندگی کو یوں دیکھیں تو زندگی زیادہ بہتر ہوگی، یا ہم اس طرح دیکھیں تو زندگی شاید زیادہ بہتر ہوگی۔ اور پھر وہ نظریات جو ہیں انہیں تشکیل دینے کے بعد نئے نظریات کی بنیاد پر مسائل کا حل تلاش کرنا۔ یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف محترم ڈاکٹر نثار احمد زبیری سے کروں گا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مسائل کا حل تلاش کرنا، یہاں ہونا یہ چاہیے کہ مسائل کا ممکنہ حل پیش کرنا۔ کوئی حل حتمی نہیں ہوتا، کوئی تحقیق حتمی نہیں ہوتی۔ تحقیق کی بنیادی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ حتمی نہیں ہوتی، اس میں ہمیشہ گنجائش موجود رہتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ جو بھی تحقیقات کی گئی ہیں انہیں شک کی نظر سے دیکھیں گے، ان پر سوالات اٹھائیں گے، تب آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ ان میں کیا غلط ہے اور کیا درست ہے۔ یاد رکھیے، سوال کرنے سے مت جھجکیں۔ میں اپنے طالب علموں سے ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ علم کیا ہے؟ علم سوال کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا، ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ سوال اٹھا سکے۔ سوال اٹھانا ایک صاحب علم کا کام ہے۔ سوال اٹھانا اس کا کام ہے جو بہت سے مراحل طے کر کے کسی مقام پر پہنچا ہے اور وہاں سے آگے بڑھا ہے۔ تو جب آپ سوال جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ آگے بڑھتے رہیں گے، جب تک آپ شک کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے۔ علم کی دنیا میں شک کرنا، ویسے تو ظن کرنا یا شک کرنا بری بات ہے، وہ نہیں، ایسا نہیں کہ ہر ایک پر شک کرتے رہیں۔ میرا مقصد تحقیق کی دنیا میں آپ ہر نظریے کو، ہر بات کو آپ حتمی مت سمجھیں، چاہے وہ کسی کی بھی کہی ہوئی بات ہو۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ڈاکٹر نثار احمد زبیری نے کہ حل پیش کرنا، ہم حل نہیں پیش کرتے، ہم ممکنہ حل پیش کرتے ہیں، اور ہم مسائل کو آئندہ نسلوں کے لیے ایک بنیاد بنا کر اس پر حتمی فیصلہ صادر نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چلیں تو ان مسائل کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ اس کے بعد میں دوسری رائے جس کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کے لیے، وہ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی رائے ہے۔ ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی کتاب آپ کو میں نے ریفر کی ہے، جو انہوں نے مرتب کی ہے کتاب اردو میں اصول تحقیق، اور اس کی یہ پہلی جلد ہے جس میں
ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش نے مقدمہ لکھا ہے جس میں یہ صفحہ نمبر 5 پر یہ ان کی تحقیق کے مقاصد کے ضمن میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ شامل ہے۔ یہ اس حوالے سے دلچسپ ہے اور اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ انہوں نے تحقیق کے مختلف طریقوں کو ان کے مقاصد سے جوڑ دیا، تحقیق کی مختلف اقسام کو ان کے مقاصد سے جوڑا ہے۔ تو اقسام کو ہم اگلے آئندہ لیکچرز میں پڑھیں گے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ کس طرح سے تحقیق کے 3 بنیادی مقاصد بیان کرتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتی ہیں تحقیق کا پہلا مقصد نظریے کی نشو و نما اور ارتقاء ہے۔ اس قسم کی تحقیق نئے خیالات کو واضح طور پر متعین کرنے اور مقاصد زندگی کو سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی افادیت اشیاء کو تفصیل سے بیان کرنا ہے جو سائنسی طریقوں کی مدد سے ہی ممکن ہے، اور اس کے نتائج کا اطلاق ہمیشہ مستقبل پر ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحقیق کو نظریاتی یا بنیادی تحقیق تھیوریٹیکل اینڈ بیسک ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی آپ اگر اس کو پھر سے پڑھیے، آپ کے ہاتھ میں ہینڈ آؤٹ ہوگا اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے لیے جو آپ کو پرووائڈ کیا ہے اسے پھر پڑھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مبہم ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے مبہم ہے؟ پہلا جملہ دیکھیں، تحقیق کا پہلا مقصد نظریے کی نشو و نما اور ارتقاء ہے۔ یہ محدود بات ہے، نظریے کی نشو و نما کرنا اور اس کو ارتقاء پذیر کرنا، اس کو آگے بڑھانا تحقیق کا ٹھیک ہے، ایک جزوی طور پر یہ مقصد ہو سکتا ہے، لیکن تحقیق کے دیگر مقاصد بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، صرف نظریات کی نشو و نما نہیں۔ اس قسم کی تحقیق نئے خیالات کو واضح طور پر متعین کرنے اور مقاصد زندگی کو سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مقاصد زندگی اضافی طور پر اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی افادیت اشیاء کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ تفصیل واضح نہیں ہے، کیسی تفصیل سے بیان کرنا ہے، اس میں کیا تفصیل میں کیا چیزیں آنی ہیں، یہ ہمارے سامنے بات واضح نہیں ہو پائی، اور جو سائنسی طریقوں کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ غالباً وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ ہم اس کی سب سے بڑی افادیت اشیاء کی حقیقت کو ان کی تفصیلات کے ساتھ بیان کرنا ہے، حقیقت بیان کرنا اصل میں، اور اس کو جھوٹ سے اور ادھر ادھر کی چیزوں سے الگ کر کے اس کی اصلی صورت میں سامنے لانا، یہ اصل میں تو ہونا چاہیے تھا اس کا مقصد ہر صورت۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ تحقیق کا دوسرا مقصد حقائق کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے، لہٰذا اس عمل کے لیے بکثرت سروے یا تاریخی تحقیق سے خاص اطلاعات حاصل کی جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں سائنسی طریقہ تحقیق سے بھی حقائق اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ کیا سائنسی طریقہ تحقیق سروے سے یا تاریخی تحقیق سے کوئی الگ چیز ہے؟ سروے سائنسی طریقہ تحقیق ہے، تو یہاں پر بھی کچھ ابہام ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کو اطلاقی تحقیق، فیکچول اور اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں۔ چلیے، اس کے بعد تحقیق کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق فوری اور عملی مسائل سے ہو، یا وہ محقق کو سمجھنے یا حل کرنے میں مدد دے سکے، یعنی فوری اور عملی مسائل کو حل کرنے میں۔ اس قسم کی تحقیق سے تعلق رکھنے والوں کو سائنٹیفک طریقہ تحقیق استعمال کرنا چاہیے۔ تحقیق کے اس مقصد کو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن بالآخر دونوں سطح پر کیے جانے والے تجربات کو ہر صورت بہتر بنانا مقصود ہوتا ہے۔ ایسی تحقیق پریکٹیکل اور ایکشن ریسرچ کہلاتی ہے۔ اب مجھے اس میں ایک بات کی سمجھ نہیں آ سکی، اگر آپ لوگ اس پر غور کریں تو، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائنٹیفک طریقہ تحقیق استعمال کرنا چاہیے اس قسم کی تحقیق کو، یعنی کیا مطلب؟ کوئی سائنٹیفک کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تحقیق کا جو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ سائنٹیفک طریقہ کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی بنیاد کسی توجیہ اور منطق پر ہوتی ہے اور جس کو تجربے سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنس ہے، یہ سائنٹیفک ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی تحقیق جس کی بنیاد توجیہ اور منطق پر نہ ہو،
اور جس کو تجربات سے یا منطقی دلائل سے یا کسی دستاویز سے یا کسی شہادت سے ثابت نہ کیا جا سکے، وہ تو تحقیق کے ضمن میں آئے گی ہی نہیں۔ چنانچہ تحقیق کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک تحقیق ہے۔ ہاں، آپ اس کو اس طرح سے اگر تقسیم کریں کہ علم کیمیا جو اشیاء کی حقیقت کو جاننے کے لیے تحقیق کا نام ہے، جس میں تجربات کیے جاتے ہیں، جس میں تجربہ گاہیں بنائی جاتی ہیں، وہ مختلف چیز ہے۔ یا فزکس کے یا طبیعیات کے یا حیاتیات کے تجربات مختلف ہوتے ہیں اور ادب کے تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ نظریات اور فلسفے کے لیے تحقیق کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ تو یہ بات کسی حد تک درست ہے، لیکن یہاں بنیادی بات یہ یاد رکھیے گا کہ سماجی علوم میں، ادب میں اور سائنس میں، یہ تین میدان ہیں نا، سماجی علوم میں جیسے تاریخ ہے یا عمرانیات ہے یا نفسیات ہے، یہ سماجی علوم ہیں۔ تو ان میں اور ادب میں، ادب شاعری ہے اور نثر ہے اور یہ مختلف اصناف ہیں۔ ادب میں، سماجی علوم میں اور سائنس میں، جو یہ آپ کو ابھی جن کا میں ذکر کر رہا تھا، کیمیا ہے یا طبیعیات ہے، ان میں تینوں چیزوں میں ان میں تحقیق کی جاتی ہے، اور تحقیق کے بنیادی اصول وہی رہتے ہیں۔ یعنی تینوں میدانوں میں آپ جو بھی دعویٰ کریں گے، اسے ثابت کرنے کے لیے اس کی بنیاد منطق، توجیہ اور دلائل کو بنائیں گے۔ آپ اس کے لیے عقلی دلائل بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے لیے نقلی دلائل بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کے لیے تجربات سے بھی اس کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ان تینوں کے طریقہ کار میں اختلاف ہے، تھوڑا سا ان کے فرق ہے طریقہ کار میں، کہ سائنس میں طریقہ کار زیادہ تر تجرباتی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی استدلال اور منطق ہے۔ آپ کے سماجی علوم میں زیادہ تر طریقہ کار جو ہے وہ مفروضات قائم کرتے ہوئے پھر ان کو سروے کے ذریعے یا سوال ناموں کے ذریعے ثابت کرنا زیادہ طریقہ کار وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ادبی جو دنیا ہے یا ادب کے بارے میں جب آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں آپ کو زیادہ تر استدلال سے، منطق سے، شہادت سے، دستاویز سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار کا اختلاف ہے، لیکن بنیادی اصول وہی ہیں۔ چنانچہ یہ جب کہتی ہیں کہ اس قسم کی تحقیق سے تعلق رکھنے والوں کو سائنٹیفک طریقہ تحقیق استعمال کرنا چاہیے، یعنی فوری مسائل حل کرنے کے لیے، تو غالباً اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ان کو زیادہ تجربات کی مدد سے اور زیادہ تر چیزوں کو جو ہے وہ تجربے سے استفادہ کرنا چاہیے۔ برصورت یہ تمام جو مقاصد تحقیق کے بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تفصیلات آپ مختلف کتابوں میں آپ کو مختلف انداز میں ملیں گی، لیکن اس کا یاد رکھیے گا کہ تحقیق کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گزشتہ نسلوں کی تحقیق کو بنیاد بنائیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر سوالات اٹھائیں۔ یعنی سب سے پہلا آپ کا پہلا پوائنٹ کیا ہوا تحقیق کے مقاصد میں، کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں، انہوں نے ہمارے لیے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے، اس علمی سرمایہ میں جو تحقیق کی گئی ہے، اس میں سے کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے، اور اس پر سوالات اٹھائیں۔ گویا پہلا مقصد یہ ہوا تحقیق کا کہ گزشتہ تحقیق یا سابقہ تحقیق کا مطالعہ کیا جائے، اور گزشتہ محققین نے جو کچھ ہمارے لیے جو سرمایہ چھوڑا ہے، اس کی صداقت اور اس کے کھوٹے اور کھرے کو اچھی طرح پرکھا جائے کہ وہ چیزیں کیا تھیں۔ پھر اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جب آپ اپنی گزشتہ ادوار کی نسلوں کی تحقیق کو دیکھنا چاہیں گے، تو اس میں آپ بہت ساری ایسی چیزیں دریافت بھی کریں گے کہ جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ دریافت کریں وہ نئے استدلال کی بنیاد بن جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی بڑا شاعر ہے جس کا مجموعہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا، اور کہیں
وہ قلمی صورت میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کی تدوین کرتے ہیں، تو تدوین کے عمل کے بعد آپ نے وہ تدوین کیوں کی؟ آپ نے اس لیے تدوین کی کہ اس تدوین کو آگے کسی دعوے کی بنیاد بنایا جا سکے، وہ تدوین مزید آگے آپ کے ادبی دنیا میں آپ کے دعوے کی سچائی ثابت کر سکے۔ آپ نے ظاہر بات ہے کہ اس شاعر کو تدوین کے لیے یا اس کتاب کو اس لیے منتخب کیا کہ جب آپ نے اسے پڑھا تو آپ کو یہ خیال گزرا کہ تاریخ ادب میں یہ ایک اہم کتاب ہے۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی سچائی آپ نے اس طرح ثابت کی کہ اس کتاب کو سامنے لایا اور کہا کہ اس کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اہم کتاب ہے، اور اس کا مقدمہ لکھا اور جو کچھ آپ سمجھے اس میں درج کر دیا۔ تو یہ ایک تو یہ تحقیق ہے کہ ماضی میں جو ہماری پچھلی نسلوں نے ہمارے لیے ادبی اور علمی سرمایہ چھوڑا ہے، ہم اسے پڑھیں، اس کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس کو آگے بڑھائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش دیکھیں اور ماضی کی تحقیقات کی روشنی میں اپنے چاروں طرف موجود دنیا کا جائزہ لیں، اپنے چاروں طرف موجود نظریات کو دیکھیں، اپنے چاروں طرف موجود پیراڈائم کو دیکھیں اور نئے پیراڈائم میں ان تمام پرانے حقائق کو ایک بار پھر سے پرکھیں اور دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ موجودہ دنیا میں یا موجودہ منظرنامے میں ان حقائق کی نوعیت کچھ بدل گئی ہو۔ دیکھیے اس کی بہت بڑی مثال جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غالب کی اور ذوق کا اور مومن کی درجہ بندی جو کی جاتی ہے۔ غالب کے زمانے میں چونکہ تنقیدی اصولوں میں زبان دانی اور لسانیات کو فوقیت دی جاتی تھی، اس لیے ذوق، شیخ ابراہیم ذوق پہلے نمبر کے شاعر تھے اور غالب کا نمبر پیچھے تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی اور تنقیدی اصول تبدیل ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ زمانے کے ساتھ ساتھ زبان دانی کی اہمیت کی بجائے فکر اور فلسفے کی اہمیت بڑھتی چلی گئی اور غالب ذوق کی نسبت زیادہ اہم ہوتے چلے گئے۔ تو وقت کے ساتھ جیسے جیسے پیراڈائم شفٹ کرتا ہے یا جیسے جیسے ہمارا نظام فکر تبدیل ہوتا ہے، ویسے ویسے ادبی درجہ بندی میں فرق آتے چلے جاتے ہیں۔ تو تحقیق کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عصر میں، اپنے زمانے میں جو تنقیدی اصول اور جو ہم نے پیراڈائم ہمارے سامنے ہے، ہم اس کی روشنی میں ادب کا جائزہ لیں۔ اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو منظم طریقے سے اصولوں کے تحت باضابطہ طور پر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیں، تاکہ ہماری طرف سے ممکنہ حد تک ان حقائق کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنے میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ تو تحقیق کے یہ تین بڑے مقاصد جو ہیں یہ ہمارے پیش نظر ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جو میں نے ہینڈ آؤٹ آپ کو دیا ہے وہ سامنے رکھ کر اس لیکچر کو سنیں، اور اس لیکچر کو سننے کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں جو سامنے آپ کے کتابیں پیش کی ہیں یا جو آپ کی خدمت میں یہ کوٹیشنیں پیش کی ہیں، صرف یہاں تک خود کو محدود نہ رکھیں بلکہ کچھ کوشش کریں۔ لیکن جس طرح میں نے ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کے بیان کیے ہوئے یہ مقاصد دیکھے ہیں اور جس طرح میں نے ان پر سوالات اٹھائے ہیں، آپ ہمیشہ سوال کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے، آپ کی تحریر میں کسی اور کا اقتباس بلا مقصد کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایک رائٹر ہیں جن کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے اصول تحقیق پر، سلوان بارنٹ ان کا نام ہے، پروفیسر ہیں امریکہ میں، ان کی کتاب گائیڈ ٹو ڈوئنگ ریسرچ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے جس کو وہ گولڈن رول کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ کوٹ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوٹیشن دو ہی نہ کسی کی، اپنے خیالات پیش کرو، اینڈ اف یو کوٹ کمنٹ آن اٹ، اور اگر کوٹ کرو
اگر کسی دوسرے کا اقتباس درج کرو تو پھر اس پر تبصرہ کرو، اس کا جواز دو کہ کیوں لکھا بھائی یہ آپ نے، اس کی وجہ کیا تھی۔ چنانچہ آپ جب یہ سب کچھ دیکھیں، یہ مختلف لوگوں کی آراء دیکھیں، تو ان آراء پر اپنا تبصرہ کریں اور ان آراء کے بارے میں اپنی رائے دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے یہ آراء کیوں منتخب کی۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گا، اور اگلے ہفتے آپ کو آپ کی اسائنمنٹس کے لیے کچھ موضوعات بھی دوں گا جن کی کچھ وضاحت کی جائے گی تاکہ آپ اسائنمنٹ کر سکیں، اور اسائنمنٹ کیسے کرنی ہے، اس میں کس طرح آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے، اس کا پورا طریقہ کار آپ کو میں انشاءاللہ تعالی ایک ہینڈ آؤٹ کی صورت میں بھی پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔